والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. پڑھ لیجیے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہیں مل جائیں جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے. یہ رنگی شام شب و عید کی تمہید ہوتی ہے. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدے تحفہ درود و سلام کے بعد محترم محتشم قابل صد سامعین عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ اجتماعی طور پر محفل میں اگر کوئی ایک شخص سلام کرتا ہے تو پوری جو احباب سامعین ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک بندہ بھی جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے ہوتا ہے. شریعت نے اسی کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو لمن یقتل جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں امواتوں کے وہ مردہ ہیں، بل احیا بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں. تشعرون جو صیغہ ہے یہ مضارع کا ہے اور حاضر کا ہے، جمع حاضر کا ہے، تو فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہے. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور نہ گمان کرو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں. قُتِلُوا مجہول کا صیغہ ہے، جو شہید کیے جائیں فی سبیل اللہ أموات جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، بل أحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم ان کے رب کے ہاں، يُرْزَقُونَ انہیں رزق دیا جاتا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول اکرم مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شہید کی روحیں سب پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں ہیں. جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور اس سے میوے کھاتے ہیں. میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں کٹتا ہے، کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، کبھی گردن کٹ کر الگ کی جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے تو اسے تکلیف کتنی ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ شہید کو تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو چونٹی کاٹتی ہے، یہ چٹکی بجانے کے برابر شہید کو تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ اس کا جسم کٹ جاتا ہے، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم اس کے جسم میں بےبس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ جب اسے رب کا دیدار محسوس ہوتا ہے تو وہ جسم کی ظاہری تکلیف کو بھول جاتا ہے، رب کے دیدار کے سرور میں مست ہو جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، اور شہید پھر وہ شہید حق وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجے کی پیدا کی گئی ہو کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں بھی ہوں تو سب کو اپنے محبوب پر قربان کر دوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو پھر وہ شہید شہادت کی لذت کو کس طرح پاتا ہے کہ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی کو سونگتا ہے،
کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو سنتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے نعمتوں کا استعمال کرتا ہے۔ دنیا کی تمام لذتیں، دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت اس کے آگے ہیچ ہے۔ جو لذت مرد مومن کو شہادت کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور پھر جب وہ جنت میں جاتا ہے تو جب وہ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر لطف اندوز ہوتا ہے، مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسے سر کٹانے کا مزہ آتا ہے، وہ دنیا کی یا جنت کی کسی نعمت میں بھی وہ مزہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب وہ جنت میں چلا جاتا ہے، جنت کی سیر کرتا ہے، جنت کی مختلف نعمتوں سے لذت پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار اقدس نبی مکرم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر جو شہید ہے وہ پھر تمنا کرتا ہے کیا کہ الا الشہید یتمنى ان یرجع الى الدنیا فیقتل 10 مرات، کہ وہ شہید جب جنت میں جنتی نعمتوں سے لذت اٹھانے کے بعد بھی جو شہادت کے وقت اسے لذت محسوس ہوئی تھی، وہ جب لذت اسے جنت کی نعمتوں میں بھی حاصل نہیں ہوتی، تو سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر شہادت کی تمنا کرتا ہے کہ میں دنیا میں بار بار جاؤں اور بار بار جا کر اپنے سر کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بار بار قربان کروں، کیونکہ جب وہ قربان کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا اسے دیدار ہوتا ہے۔ جب دیدار ہوتا ہے تو وہ دیدار کا جب اسے مزہ آتا ہے تو پھر وہ مزہ نہ تو دنیا کی کسی نعمت میں ہے، نہ جنت کی کسی نعمت میں ہے، بس اس کی خواہش یہ ہوتی کہ زندہ ہوں، پھر رب کی بارگاہ میں مر کر پھر رب کا دیدار کروں۔ تو میرے دوستو، اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان شہید کیے گئے، مگر ان تمام میں سید الشہداء کی شہادت بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائیں۔ آپ 3 دن بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا، عزیز و اقارب، آپ کے گھر کی خواتین وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ 3 دن اکیلا ہو، بھوکا پیاسا ہو، شاید وہ اس مرحلے سے گزر جائے، شاید اتنی تکلیف، اتنی غمزدگی محسوس نہ ہو، لیکن یاد رکھیے کہ جس کے ساتھ 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہو، اور جوان بچے بھی ہوں، گھر کی خواتین بھی ہوں، اور 82 لوگوں پر مشتمل رفقا آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر بھی اتنی مصیبتوں کے سامنے وہ حسین ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی اور اس کے قدموں میں جنبش نہیں آتی، پھر بھی وہ ڈٹ کر اپنے نانا کے دین کی سر بلندی کے لیے سر کٹانے کو تیار رہتا ہے۔ میرے دوستو، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں یہ بھی خوف ہے کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے، ہماری عورتوں کو شاید بے پردہ ہمارے خیموں کو جلا دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین صبر و رضا کا پیکر بنے رہے، یہاں تک کہ جسم پر 113 زخم کھا کر بھی آپ کے اور آپ کے رفقا کو شہید کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم انوروں کو روندا کیا، پھر بھی اہل بیت اطہار کے صبر و رضا کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا، پھر بھی ان کی زبان سے یہی صدا آ رہی تھی، یا اللہ اگر تو اہل بیت پر اس قربانی لینے کے لیے اس قربانی پر راضی ہے تو اہل بیت بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے تو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرمایا کہ حسین نے سر کٹانا تو گوارا کیا، لیکن سر جھکانا یا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا گوارا نہیں کیا۔ خون حسین کی قسم، پھر یہاں یہ شعر یاد آتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ خون حسین کی قسم یہی عرض کربلا ہے،
لاکھوں یزید ہیں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، کہ کہا کہ جب بھی تم کلمہ حق بلند کرو گے تو لاکھوں یزید ملیں گے، اور جو کلمہ حق کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اس کا کردار حسینی نہیں بلکہ اس کا کردار یزیدی ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت انس فرماتے ہیں کہ بارش کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس کی بارگاہ میں اجازت طلب کی بارش کے فرشتے نے۔ وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ سرکار عبد اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت حسین آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ جو آپ کا حسین ہے یہ ارض طف یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور اسے شہید کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ آپ کی امت کے لوگ اسے شہید کریں گے۔ اور اس فرشتے نے سرخ مٹی لا کر دی، آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا، فرمایا کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہوتے ہیں، لیکن مدینے میں ام سلمہ کے پاس جس بوتل میں جس شیشی میں وہ مٹی تھی وہ خون میں بدل گئی۔ آپ فرماتے کہ میں سمجھ گئی کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر جب کربلا سے گزرے تو آپ نے اس جگہ کا نام دریافت کیا، لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو کی برسات ہوئی پورے جسم سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ زمین پر وہ جو زمین تھی آپ کے آنسو سے تر ہو گئی۔ آپ اس قدر روئے اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا ایک دن میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ کربلا کی سرزمین پر میرے حسین کو درد و کرب کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا ہے، اس لیے کہ اس سرزمین پر میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب کربلا کی طرف چلتے ہیں، اور آپ کی خاموشی مجھے یہ بتا رہی ہے کہ آپ تھک گئے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ 11 بجے تک میں اپنی گفتگو کو جن مراحل سے گزار کر آپ کو جہاں تک لے کر جانا چاہتا ہوں، اس لیے پہلے شہادت کی جو فضیلت ہے اور شہادت جہری اور سری جس کا ظہور امام حسن اور حسین کی صورت میں ہوا، تو شاعر کہتا ہے کہ سب جہانوں سے الگ ہے جہاں کربلا، پرچم حق و صداقت درمیان کربلا، کہ 22 رجب المرجب 59 ہجری کو صحابی رسول محب اہل بیت اطہار کاتب وحی خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ کا دمشق میں وصال ہوا اور یزید پلید تخت نشین ہوا۔ تخت پر براجمان ہوتے ہی اس کو فکر لاحق ہوئی کہ سب سے پہلے مجھے ان کی خبر لینی چاہیے جو مجھے امیر تسلیم نہ کریں، تو اس کو اپنا مطیع اور فرمادار بنا سکوں۔ تو اس نے ان میں سب سے جو بڑے ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ پر اس کو ڈر تھا کہ امام حسین بیعت نہ کریں گے، اور امام حسین کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ کیونکہ امام حسین اس بات کو جانتے تھے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کرتا، ورنہ تو آپ کے بھائی جان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے تھے۔ تو امام حسین کا علم بلند کرنا اس لیے تھا کہ شریعت پر کوئی آنچ نہ آئے، دین حق میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے بڑے مرجع خلائق تھے۔ چنانچہ یزید نے اس وقت کے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ سب سے پہلے امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور 3 صحابی اور تھے، یہ 5 افراد تھے جن سے بیعت لینے کے کہا۔ تو امام حسین کو جب خط لکھا، امام حسین کو ولید بن عقبہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ امام حسین اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ ولید کے دربار میں گئے، اور امام حسین نے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ولید ہمیں بلا رہا ہے یہ غیب
علم امام حسین ہے کبھی خبر نہیں پہنچی، لیکن امام حسین نے اس بات کو پرکھ لیا، جانچ لیا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، ولید بن عقبہ شاید مجھے اس کی بیعت کے لیے، یزید کی بیعت کے لیے پکار رہا ہے۔ آپ نے 20 سواروں کو لیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر بحر کھڑا کر دیا، گورنر کی عمارت کے بحر، اور آپ نے فرمایا کہ جب اگر اندر سے میں پکاروں تو اندر آ جانا، ورنہ تم بحر کھڑے رہنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جب اندر گئے تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال باکمال کی خبر دی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا ہے، اس نے مجھے آپ کے لیے بیعت لینے کا کہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی رات کے اس اندھیرے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، تم پہلے اہل مدینہ سے بیعت لے لو، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے بھی منظور ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو ٹال کر آپ آ گئے، لیکن دوسرے دن پھر اس نے امام حسین کو جب بلایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوبارہ ولید بن عقبہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے یزید جو ہے وہ حلال کو حلال اور حرام کو حلال تصور کرتا ہے، وہ محرمات سے نکاح جائز سمجھتا ہے، شراب کو جائز سمجھتا ہے، اور وہ شریعت کی مستقل خلاف ورزی کرتا ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اس لیے میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید چونکہ صلح پسند انسان تھا، اس نے آپ کو رعایت دی، آپ چلے گئے، لیکن مروان جو تھا، یہ مروان وہ تھا کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کا والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آیا تو کہا کہ آپ اسے گھٹی دیں، تو آپ نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا ہے اور یہ خود بھی گرگٹ ہے، اس لیے اسے میں گھٹی نہیں دیتا۔ تو اس مروان نے حضرت ولید بن عقبہ سے کہا کہ اگر یہ یہاں بیعت نہیں کرتے تو آپ اسے جانے نہ دیتے اور یہیں ان سے زبردستی بیعت لیتے، اگر بیعت نہ کرتے تو ان کا کام تمام کر دیتے۔ تو ولید بن عقبہ نے کہا کیوں تو مجھے حسین کے خون سے میرے ہاتھوں کو آلودہ کرنا چاہتا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے؟ آپ اتنی دیر سے خاموش ہیں، آپ کے ذوق کے لیے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دن حضرت حسن اور حسین نے بچپن کے ایام تھے تختیاں لکھی، تختیاں لکھنے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ بابا جان بتائیں کہ ہم میں سے کس نے خوبصورت تخت لکھی ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا، اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کرے گی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ امی جان بتائیں کہ ہم میں سے کس نے تختی خوبصورت لکھی ہے؟ والدہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ شاید والدہ یہ سمجھی ہوں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کہا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھی کہتی ہوں تو حسین کے دل پر کیا گزرے گی؟ حسین ناراض ہو جائیں گے۔ اگر حسین کی تختی کو اچھا کہتی ہوں تو حسن پر کیا گزرے گی؟ کہا کہ اس کا فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتی، تمہارے نانا جان امام الانبیاء کریں گے۔ حضور کی بارگاہ میں تختیوں کو پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا فیصلہ میں بھی نہیں کرتا، تمہارا فیصلہ جبرائیل امین کریں گے۔ جبرائیل امین کی بارگاہ میں جب کہا گیا کہ ان کی تختیوں کا فیصلہ کرو کہ تختیاں کس نے اچھی لکھی ہیں، جبرائیل امین نے بھی کہا میں فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت سے ایک سیب لے آؤ اور فرمایا کہ ان دونوں کی تختیوں کو ساتھ رکھ دو اور سیب کو اوپر سے پھینکو۔ فرمایا کہ سیب جس تختی پر گرے سمجھ لینا اس کی تختی زیادہ اچھی لکھی ہوئی ہے۔ جب حضرت جبرائیل امین نے سیب کو پھینکا اس کے راستے میں دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا ٹکڑا امام حسن کی تختی پر گرا، آدھا ٹکڑا امام حسین کی تختی پر گرا۔ گویا کہ رب بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ حسن اور حسین کو اذیت پہنچے۔ تو میرے عزیز دوستو کہ امام حسین اور امام حسن کے دل کو اذیت پہنچانا یہ رب بھی گوارا نہیں کرتا۔ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ حسن کا دل بھی خوش رہے، حسین کا دل بھی خوش رہے۔ تو میرے عزیز دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ مدینہ کی سرزمین آپ پر تنگ کر دی گئی، بار بار آپ کو یہ پیغام پہنچتا
کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو آپ نے مدینے سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے جب آخری مرتبہ یزید کا 5 میں سے 6 جب خط آیا کہ تم نے ابھی تک امام حسین سے بیعت کیوں نہیں لی، تو جب دوبارہ بلایا امام حسین نے کہا کہ میں آتا ہوں۔ امام حسین نے اپنے اہل و عیال کو حکم دیا کہ تم سفر کی تیاری کرو، اور آپ روز انور پر اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ شاعر کہتا ہے کہ در پیش ہے اب گنبد خضرا کی جدائی، در پیش ہے اب گنبد خضرا کی جدائی، اے سرور عالم تیری رحمت کی دہائی۔ چنانچہ امام حسین کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ تب آپ نے راتوں رات کوچ کا ارادہ فرمایا، گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا، خود جلوہ گاہے قدسیاں اپنے پیارے نانا جان کے روضے پر حاضر ہوئے، روتی آواز میں عرض کیا، اے نانا جان اس وقت دنیا سو رہی ہے، آپ کا نواسہ مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا ہے، میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا ہے۔ اے نانا جان میں وہی حسین ہوں جسے آپ کے کندھوں پر بٹھایا، کبھی کندھوں پر بٹھا کر کبھی آپ چوما کرتے تھے، کبھی آپ سونگا کرتے تھے، جس کے لیے فرمایا کرتے کہ میرا حسین جنت کا پھول ہے، جس مدینے کو چھوڑتے ہوئے جانوروں پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس مدینے والے کی کیا حالت ہوگی جو مدینے میں پلا پڑا، جوان ہوا، اب بڑھاپا آ گیا۔ حسین کے مدینے چھوڑنے کا غم کون جان سکتا ہے؟ یا نانا جان سکتا ہے یا نواسہ جان سکتا ہے، جس نے مدینے کو چھوڑتے ہوئے اپنے نانا جان کے مدینے کو یوں دعا دی، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ میرے عزیز دوستو، عرض کیا گیا کہ کون جا رہا، کیوں جا رہا ہوں؟ اگر مدینہ چھوڑنے کے الفاظ سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے مگر پھر بھی جا رہا ہوں، تو صرف اس لیے کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر۔ نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین اور میری عزت ایمان جاتی ہے، تمہارا دین اور میری ایمان غیرت جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ عرض اور معروض ہو رہی تھی کہ نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو ملائکہ کی فوج کی جھرمٹ میں امام الانبیاء تشریف لائے۔ نانا نے اپنے نواسے کو خواب میں گلے لگایا، ماتھے کو چوما، گلے سے لگاتے ہوئے، پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے صبر کی تلقین فرمائی۔ فرمایا کہ تیرے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، غم کی آندیاں چلیں گی، تیری اولاد تیری آنکھوں کے سامنے شہید کی جائے گی، لیکن تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اپنے نانا کا فرمان نہ بھولنا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ لا طاعہ لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حسین اپنے کنبے کو قربان کر دینا، لیکن فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا۔ اس لیے کہ شاعر میرے یہاں خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حالات کے قدموں میں مرد کلندر نہیں گرتا، ستارہ ٹوٹ بھی جائے تو زمین پر نہیں گرتا، دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں اکثر، سمندر کبھی دریا میں لیکن نہیں گرتا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد امام حسین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کے روضے سے ہوتے ہوئے اپنی ماں سیدہ خاتون جنت، جسے حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، جسے جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا، اپنی نانا جان کے روضے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ماں
اب میں مدینے کی سرزمین مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، میں مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو چھوڑتے ہیں اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو راوی لکھتا ہے کہ 70,000 خط آپ کو لکھے گئے۔ ان خطوں کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا فیصلہ فرمایا کوفے کی طرف۔ جب 3 مہینے شعبان اور رمضان، شوال اور ذی القعدہ جب آپ مکہ میں قیام فرمایا، ان 4 ماہ میں 70,000 کے قریب خطوط لکھے گئے۔ اور جب آپ نے سفر کربلا اور سفر کوفہ کا ارادہ ظاہر فرمایا صحابہ پر، تو صحابہ نے عرض کی حسین یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد گرامی سے وفا نہیں کی ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بھائی حسن سے وفا نہیں کی ہے، یہ بے وفا لوگ ہیں، لہذا آپ سفر کا ارادہ نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں سفر نہیں کرتا تو بروز قیامت اگر ان لوگوں نے بارگاہ خداوند قدوس میں میری شکایت کر دی، ہم تو حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن حسین نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، ہم نے مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ صحابہ نے عرض کی اگر فی الحقیقت آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو پہلے کسی کو بھیج کر وہاں کے حالات کا آپ جو ہے معائنہ فرما لیں۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا۔ مسلم بن عقیل جب پہنچے تو دیکھا تو ماحول سازگار تھا۔ پہلے دن پہلی نشست میں 50,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور یہاں ایک بڑا علمی نکتہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، جب بیعت کی تو آپ نے فوراً خط لکھ دیا، قاصد جو تھا روانہ کر دیا کہ حالات سازگار ہیں، لہذا آپ کے لیے یہ نظر فرش بٹھا کر بیٹھے ہیں، آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی سے تشریف لے آئیے۔ امام حسین وہاں سے چل پڑے، لیکن جب یہاں نعمان بن بشیر کوفہ کا گورنر تھا، یہ بھی محب اہل بیت تھا، اس نے سختی نہ کی، تو جب یزید کے دربار میں کوفیوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ نعمان بن بشیر مسلم بن عقیل پر سختی نہیں کرتا، اس لیے کہ روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے قافلے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خدا کی قسم یزید نے ابن زیاد کو روانہ کیا، کہا کہ جاؤ اور فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر دو اور گورنر کے عہدے پر تم براجمان ہو جاؤ، اور جس قدر تم سختی کر سکتے ہو کرو، اور مجھے مسلم بن عقیل کا سر میرے دربار میں پیش کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل جو وہاں کوفہ میں موجود تھے، اب یہ بڑی درد بھری داستان ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابن زیاد وہاں پر پہنچا، یہ بڑا مکار تھا، بڑا مکار و غیار تھا، جب یہ پہنچا تو رات کے پہر میں پہنچا کہ شاید جو کوفہ کے لوگ ہیں وہ کیونکہ سارا دن ساری رات انتظار کرتے تھے کہ کب امام حسین آئیں گے، وہ امام حسین کے انتظار کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے چہرے پر کپڑا ڈال کر وہاں سے جب پہنچا کوفہ میں تو لوگوں نے تصور کیا کہ شاید امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ امام حسین جب یہ سیدھا گورنر کی عمارت کی طرف گیا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو جب یہ دربار پر گیا، اس نے بڑے بڑے جو کوفہ کے رؤساء تھے، جو اپنی برادریوں کے امیر تھے، ان کو بلایا، کسی کو پیسوں سے توڑا، کسی کو ڈرا کر توڑا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے 500 لوگ بچ گئے تھے۔ کہاں 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اب 500 لوگ بچ گئے تھے۔ جب 500 لوگ بچے اور وہ بھی اس قدر ڈرپوک، اس قدر بے وفا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ مسلم بن عقیل نے جب نماز شروع کی تو یہ لوگ مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ نہیں باندھے، اور آج بھی یہ لوگ انہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کی توفیق حاصل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز میں ہاتھ اس لیے نہیں باندھے تھے کہ اگر ابن زیاد پوچھے گا تم تو مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم کہیں گے ہم تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے، ہم تو ویسے کھڑے تھے۔ اور مسلم بن عقیل سلام پھیرنے کے بعد اگر ہم سے پوچھیں گے کہ تم کہاں تھے تو ہم کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس دن سے اب تک ان کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، آپ کے ساتھ آپ کے 2 صاحبزادے بھی تھے۔ جب پورے لوگوں کو جب آپ نے سلام پھیرا تو 5 لوگ بھی نہیں تھے،
حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفہ والوں کی جدائی دیکھی تو آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح کے گھر بھیج دیا، اور ایک شخص سے آپ نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے بچوں کو اور حضرت حسین کو پیغام دے دو کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، لہٰذا آپ اپنے سفر کوفہ کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر کے واپس لوٹ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے تو آ کے گھر سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہانی کے گھر سے بلایا، اور بلا کر جب حضرت مسلم بن عقیل کو زخمی کیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو کہا کہ پانی سب کے لیے دستیاب ہے لیکن تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن وہاں ایک اہل بیت سے محبت کرنے والا شخص تھا، اس نے پانی پیش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب وہ پانی پیا تو اس میں سارا خون شامل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید اب میرے نصیب میں پانی نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد و کرب کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب جب پہنچے تو فرزق شاعر سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ کوفہ کا حال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دل تو جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے لیکن تلواریں جو ہیں وہ یزید کی حمایت میں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو آپ کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے، حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ لینا چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ واپس کوچ کر جانا چاہیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر آگے بڑھایا، اور بڑھاتے ہوئے جب کوفہ میں پہنچے، کربلا کے سرزمین کے قریب پہنچے تو حضرت حر جو اس سے پہلے حر نہ تھے تو حر نے حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کو ایک طائف میں کربلا میں روک لیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے تو بتایا گیا کربلا، کہا کہ یہی میری شہادت کی جگہ میرے نانا نے بیان کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے لگا دیے، اور یاد رکھیے جو لوگ کہتے کہ امام حسین جنگ کرنے گئے تھے، اگر جنگ کرنے جاتے تو پھر شیر خوار بچوں کو ساتھ لے کر نہ چلتے، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کوفہ میں پہنچے اور کربلا کی سرزمین پر آپ نے خیمے گاڑ دیے، 7 محرم تک، 1 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے، 7 محرم الحرام کے بعد آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر جو تھے ابتدا میں روکنے والے آپ کو کربلا میں یہ تھے، لیکن امام حسین نے جب دیکھا کہ حضرت حر نے کہ یہ یزیدی لشکر جو ہے یہ غلط راستے پر گامزن ہے، یہ خون رسول سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنا چاہتا ہے، تو حر نے یزیدی قافلے کو چھوڑ کر 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کے لشکر کو جو ہے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حضرت حر جب شامل ہوئے تو حضرت حر وہ شاعر نے کہا تھا ملی جنت بھی اوج شہادت بھی میرے شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا، کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں حضرت حر شامل ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کے دن ہے، امام حسین کی جو عملی جنگ جو ہے، جب آپ نے ان کو بار بار خطبہ ارشاد فرمایا کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میرے سوا اس زمین پر حسین کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سرزمین پر تمہارے نبی کا ایک ہی نواسہ موجود ہے، تم نہیں جانتے کہ میرے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین منی، فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تم نہیں جانتے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، کہا کہ تم کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا اس میں آپ کے بھائی حضرت علی کی دیگر جو اولاد تھی وہ بھی آپ کے ساتھ تھی، حضرت قاسم کے 4 شہزادے حضرت قاسم، حضرت صدیق اور حضرت عمر، اور اسی طرح حضرت عثمان
یہ چار شہزادے حضرت حسن کے، اسی طرح حضرت علی کے، حضرت عباس، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، یہ چار شہزادے. اور یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر اہل بیت صحابہ سے محبت کرتی تھی تو تبھی تو علی نے بھی اپنے بچوں کا نام ابو بکر پر رکھا، عثمان کے نام پر رکھا. اور پھر یوں نہیں کہ ہم تو خاندان میں ایک نام کوئی رکھ لے تو دوبارہ نہیں رکھتے. علی اپنے بچوں کا نام رکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ علی بھی ابو بکر سے محبت کرتا ہے، علی بھی عثمان سے محبت کرتا ہے، علی بھی فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے. اور سلسلہ تھمتا نہیں، رکتا نہیں. امام حسن بھی اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھتے ہیں. اس لیے اور دوسری بات جو کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے خلاف خروج یوں نہیں کیا، آپ کو جان کا خدشہ تھا. میں نے کہا یزیدیو، تم حضرت علی کی جرت و بہادری کو تم بزدلی میں پیش کرتے ہو. حضرت علی بزدل نہیں تھے، حضرت علی تو بہادر تھے. آپ نے اس لیے خروج نہیں کیا بلکہ آپ تو حضرت ابو بکر سے محبت کیا کرتے تھے، انہیں اپنے امام اور پیشوا مانتے تھے، اور تم حضرت علی کو بزدل پیش کرتے ہو. میں نے کہا تمہارے ہاں تم بزدلی پیش کرتے ہو، لیکن ہم حضرت علی کو شجاعت والا مانتے ہیں. اس لیے کہ جب خیبر کے میدان میں حضرت علی پہنچے تو مرحب نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں کون ہوں، تو مجھے نہیں جانتا. الذی لمبتنی امی حیدر ہو، اگر تو مرحب ہے تو جان لے میری ماں نے میرا نام بھی حیدر رکھا ہے. اور پھر مرحب سے کہا کہ پہلا وار تو کر. جب اس کا وار اس نے کر دیا تو علی نے جب پہلا وار کیا، یہاں سر سے کرتا ہے تو پورا جسم، پورا پیٹ کٹتے ہوئے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور جس دروازے کو کئی صحابہ نہیں اٹھاتے، علی تنے تنہا خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر بیٹھ دیتے ہیں. وہ علی ہیں. تو میرے عزیز دوستو، جب آپ کے حضرت علی کی اولاد بھی شہید ہو گئی، آپ کے چچا حضرت عقیل کی اولاد بھی شہید ہو گئی، اسی طرح آپ کے بھائی حضرت حسن کے شہزادے بھی شہید ہوئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے. اور پھر یہاں ایک بات عقیدے کی وضاحت کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح تھا وہ کربلا میں سکینہ سے ہوا. لفظ سکینہ بھی نہیں ہے، سکینہ ہے، حضرت سکینہ سے ہوا. یہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نسبت کر دی گئی تھی اور کوئی نکاح نہ ہوا تھا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی سرزمین پر اترے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ چاچا جان اب مجھے اجازت دیں، میں آپ پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم میرے بھائی حسن کی ایک واحد نشانی ہو، میں تمہیں قربان نہیں ہونے دے سکتا، لہذا تمہیں میں اجازت نہیں دیتا. آپ نے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور اپنے چچا سے کہا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ جب قاسم تم پر بڑی مصیبت آ جائے تو اس وقت یہ کھول کر اپنے چاچا کو دکھا دینا. کہتے ہیں کہ حضرت قاسم نے اپنے گلے سے اس تعویذ کو نکالا اور جب حضرت حسین کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھا تو کہا کہ حسین جب تمہارے اوپر مشکل وقت آ جائے اور میرے قاسم کو شہید ہونے سے، میرے قاسم کو قربان ہونے سے نہ روکنا، بلکہ قاسم کو بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دینا. حضرت حسین نے حضرت قاسم کو سوار کیا. حضرت قاسم جب یزیدیوں کے درمیان گئے تو چوں کربلا کی ابتدا ہوئی جنگ کی کہ ایک ایک شخص مد مقابل آتا، تو جب دیکھا کہ یہ جن کی رگوں میں خون علی ہے، جن کی رگوں میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ دوڑ رہا ہے، جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے، فرمایا کہ ان کے مقابلے میں ایک شخص کیسے ٹھہر سکتا ہے. حضرت قاسم کے مقابلے میں جب ایک ایک کو بھیجا گیا تو حضرت قاسم جو 2 دن سے بھوکے پیاسے تھے، کچھ پیا نہ تھا، کچھ کھایا نہ تھا، لیکن حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں پر یوں حملہ کیا
کہ یک بارگی میں جس پر حملہ کرتے وہ آپ کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے واصل جہنم ہو جاتا۔ اور جب یزیدیوں نے دیکھا، شمر نے دیکھا کہ یوں اگر سلسلہ چلتا رہا تو یہ 22,000 کا لشکر بھی ان 72 کربلا کے شہداء کے لیے کافی نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے کئی لوگوں کو حضرت قاسم کے مقابلے میں یک بارگی میں حملہ کرنے کا کہا، اور یک بارگی میں تیروں کی بھی برسات شروع ہوئی، یک بارگی میں نیزوں کی بھی، تلواروں کی بھی برسات شروع ہوئی، لیکن قاسم پھر بھی ڈٹے رہے۔ لیکن ایک وقت تھا، میرا عقیدہ یوں کہتا ہے کہ اگر حضرت قاسم یوں ڈٹے رہتے اور یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہتے تو شاید مورخ کو یہ لکھنا پڑتا کہ اہل بیت اطہار نے 22,000 کے لشکر پر ظلم کر دیا۔ لیکن حقیقت خداوندی کی حکمت کچھ اور تھی کہ اللہ نے حضرات اہل بیت گھرانہ سے قربانی لینی تھی۔ جو حضرت امام قاسم پر جب انہوں نے یک بارگی میں حملہ کیا، امام حسین حضرت قاسم جو تھے ان پر جب نیزے کا حملہ کیا گیا تو حضرت قاسم زمین پر تشریف لے آئے، پھر انہوں نے آپ کے جسم اطہر میں اتنے نیزے لگائے کہ جن کو گنتی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر میدان کربلا میں اترے، اور 18 برس عمر ہے، لیکن حضرت علی کی جمع مردی، شجاعت و بہادری یوں ہے کہ ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے آج کربلا میں علی اکبر کی صورت میں خود مولا کائنات تشریف فرما ہوں۔ حضرت مولا کائنات کی شجاعت و بہادری کا پیکر بن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے ڈٹے رہے، لیکن ایک وقت آیا آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عباس آپ کے بھائی ہیں، حضرت عباس میدان کربلا کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں تو حضرت حسین فرماتے ہیں تم میرا واحد سہارا ہو، تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو مجھے دلاسا کون دے گا، مجھے سہارا کون دے گا؟ اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، آج بھائی بھائی کی نہیں بنتی، اس لیے کہ جب حضرت عباس نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا عباس تم شہید ہو جاؤ گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، میری طاقت ٹوٹ جائے گی، اس لیے بھائیوں کو جدا نہ کیا کریں بلکہ بھائیوں پر فریختہ قربان ہوا کریں۔ اس لیے کہ حضرت حسین نے کربلا میں یہ بتا دیا کہ بھائی کیا ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا نہیں، مجھ سے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب سکینہ کو دیکھتا ہوں تو اس کی پیاس جو ہے وہ مجھے یاد آتی ہے، مجھے اس کی پیاس اور اس کی تڑپنا جو ہے برداشت نہیں ہوتا۔ جب علی اصغر کو دیکھتا ہوں تو جس کا کلیجہ سوکھ رہا ہے، جس نے اب رونا بھی بند کر دیا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دو میں فرات کے کنارے سے پانی بھر کے لے آؤں تاکہ علی اصغر پانی پی لے، سکینہ پانی پی لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کو بڑی مشکل سے حضرت حسین نے اجازت دی۔ حضرت حسین سے اجازت پا کر حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے فرات کے قریب پہنچنے والے تھے۔ یزیدیوں نے نیزوں سے، تیروں سے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عباس کے ایک بازو کو کاٹ لیا، حضرت عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ جب دوسرا ہاتھ کٹا تو آپ نے کہا کہ میں علی اصغر سے، سکینہ سے، اپنے بھائی حسین سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ واپس پلٹوں گا، لیکن جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو حضرت عباس نے مشکیزے کو منہ میں پکڑ لیا، لیکن ان خبیثوں نے منہ پر بھی حملے کیے۔ حضرت عباس نے کو جب شہید کر دیا گیا، اب حضرت عباس جب خیمے کے قریب آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی سے کہا بھائی میں وعدہ وفا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دینا، میں شام شہادت نوش کر کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا، کہا کہ اب تو کوئی پانی بھر کر لانے والا بھی نہیں ہے، اب تو جو تھے وہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں، اب بچا تھا تو علی اصغر بچا تھا تو امام حسین بچا تھا۔ آپ نے جب حضرت علی اصغر کی پیاس شدت کو دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا۔ بتاؤ، دنیا کے سارے منصفوں سے پوچھتے ہیں کہ کسی کا 6 ماہ کا بچہ ہو اور 3 دن سے بھوکا ہو، 3 دن سے پیاسا ہو، کچھ کھایا نہ ہو، کچھ پیا نہ ہو، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہو، ماں نے بھی کچھ نہ کھایا ہو، ماں بھی وہ ہو کہ جو شہر ایران
قصر کسریٰ کے بادشاہ کی شہزادی ہو، اور وہ شہزادی کہ شیر بانو کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، جب آپ کے دربار میں شیر بانو کو پیش کیا گیا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسے عبداللہ بن عمر سے آپ اپنے شہزادے سے اس کا نکاح کرا دیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح کی یہ شہزادی ہے اس سے نکاح کرنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت سرزمین پر مدینے کی کوئی اور اس کا حقدار نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا نواسہ حضرت حسین ہے۔ وہ کیسر و کسریٰ کی شہزادی حضرت شیر بانو رضی اللہ تعالی عنہا وہ موجود ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت حسین نے رات کے پہر میں کہا، جب 10 محرم کی رات کا آغاز ہوا، آپ نے فرمایا رات کا پہر ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، حسین اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن کسی سب نے کہا کہ ہم آپ کی نسبت کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ سے جدائی نہیں کر سکتے، آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتے، یہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا کی قسم کسی نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو اٹھایا اور یزیدی فوج کے سامنے آئے، کہا تمہاری جنگ حسین سے ہے، حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہاری جنگ اس علی اصغر سے نہیں ہے، یہ 6 ماہ کا شیرخوار بچہ ہے، اس نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دن سے کچھ پیا نہیں ہے، یہ موت کے قریب ہے، یا تو اسے پانی پلا دو یا تو اسے بھی تیروں سے چھلنی کر کے شہید کر دو۔ خدا کی قسم انہوں نے پانی کیا پیش کرنا تھا، انہوں نے اس کے بدلے میں علی اصغر کے سینے پر تیروں کو برسایا۔ علی اصغر کے جب سینوں پر تیر لگے علی اصغر جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کے زمین پر رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سے خون کو بلند کرتے ہوئے بارگاہ عزت میں دعا کی، یا اللہ علی اصغر کی اس قربانی پر اور اس شہادت پر اگر تو اس طرح راضی ہے تو حسین بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں واپس پلٹے اور آپ کے خیمے کے سامنے آپ کے 71 رفقا جو ہیں وہ موجود ہیں، بے گور و کفن موجود ہیں، ہر شخص کا آپ کے ہر رفیق سفر کا جسم جو ہے وہ خون سے چھلی ہے، ہر جسم میں کئی تیر لگے ہوئے ہیں، تیروں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ہر رفیق کے جسم سے شہادت کے بعد بھی خون نکل رہا ہے۔ امام حسین اپنے خیمے میں گئے اور اپنی بہن زینب سے کہا کہ اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، لیکن اس وقت حضرت زین العابدین بیمار تھے۔ حضرت زین العابدین بھی نہ اٹھتے ہوئے بھی، جسم میں شکت نہ ہوتے ہوئے بھی اٹھے اور کہا کہ ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے شہید ہو سکتے ہیں، مجھے اجازت دو۔ آپ نے فرمایا اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو اہل بیت اطہار کا گھرانہ کیسے پھلے گا پھولے گا، لہذا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی، کہا کہ میں شہید ہو جاؤں تو رونا نہیں ہے، میں شہید ہو جاؤں تو بے پردگی نہ کرنا، میں شہید ہو جاؤں تو اپنے نانا کی تعلیم کو نہ بھولنا۔ یقین جانیے کہ حضرت امام حسین نے جب حضرت زینب سے کہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی حقیقی بہن تھی اور یہ وہ بہن تھی کہ تب بھی آپ کو نہ چھوڑا کہ 2 شہزادے اون و محمد کربلا کی سرزمین پر 8 اور 9 برس عمر ہے، لیکن وہ بھی کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی صبر و رضا کا پیکر ہیں۔ بتائیں آج کی کسی خاتون میں اتنا دل اور اتنا صبر اور اتنا شکر نہیں ہوگا جتنا کربلا کی سرزمین پر حضرت زینب نے پیکر بن کر بتایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ نہ جائیے، کہا کہ جب تک یہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کریں گے تب تک ان کو صبر نہ آئے گا۔ یقین جانیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، پہلے تو کسی کو روانہ کرتے تھے تو خود اس کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے، لیکن اکیلا تنہا حسین بچ گیا ہے جس کو گھوڑے پر سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اس منظر کو تصور میں لا کر دیکھیے کہ 71 رفقائے شہید سامنے پڑے ہیں،
اس کے بعد بھی حسین تیری جرت کو، تیری شجاعت کو، تیری عظمت کو لاکھوں سلام کہ پھر بھی تیری جرت میں استقلال لفظش نہ آیا۔ حضرت حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو جب میں اس منظر کو پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو شکت نہیں رہتی۔ یقین جانیے حضرت حسین جب گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں تو حسین جب ایڑی لگاتے ہیں تو گھوڑا چلتا نہیں ہے، آپ پھر ایڑی لگاتے ہیں گھوڑا چلتا نہیں ہے، آپ پھر اس کے رسی کو کستے ہیں گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ تو جب آپ گھوڑے سے کہتے ہیں کہ تو چلتا کیوں نہیں ہے تو گھوڑا کوئی جواب نہیں دیتا۔ حضرت حسین جب نیچے اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے پاؤں سے حضرت سکینہ لپٹی ہوئی ہیں۔ حضرت سکینہ گھوڑے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ گھوڑا تو جس کو بھی لے کر گیا واپسی وہ زندہ نہیں آیا، اگر تو میرے بابا کو بھی لے گیا تو میرے بابا جو زندہ نہیں آئیں گے، اس لیے میں وہ سکینہ کہ جس کی نیند کا مرکز کوئی اور بستر نہ تھا، جو اپنے بابا حسین کے سینے پر سوتی تھی، جس کی نظروں کا چین و سکون حسین تھے، آج وہ سکینہ گھوڑے سے کہتی ہے گھوڑا تو نہ چل، اگر تو میرے بابا کو لے گیا تو میرے بابا واپس پلٹ کر نہ آئیں گے، میں کس کے سینے پر سوؤں گی، مجھے کون سکینہ کہہ کر پکارے گا، مجھے کون پیار کرے گا، میں کسے بابا کہہ کر پکاروں گی۔ یقین جانیے کہ حضرت سکینہ جب یہ کہتی ہیں تو حضرت حسین سکینہ کو کہتے ہیں کہ یہ میرے جسم کو جب تک شہید نہیں کریں گے، جب تک یہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کریں گے، بیٹا انہیں چین نہیں آئے گا، لہذا مجھے جانے دو، آج میں نے اپنے نانا کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا ہے۔ حضرت امام حسین 56 برس عمر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر میں بھی پیکر و رضا کا اور صبر و رضا کا اس قدر پیکر بنے ہوئے ہیں کہ جب کربلا کی سرزمین پر گئے، بار بار 14 خطبے آپ نے کربلا میں ارشاد فرمائے، اب پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ سامنے حسین تھا۔ آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے پہچان لو، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا جگر گوشہ ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بھائی ہوں، میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ نواسہ ہوں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ پھر بھی جب دیکھا آپ نے ایسی گفتگو کی تو یزیدی لشکر میں کئی لوگ رونے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر تو شمر نے کہا کہ اگر حسین اس طرح گفتگو کرتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ سارا لشکر حسین کے ساتھ مل جائے۔ یقین جانیے کہ اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم بیعت یزید نہیں کرتے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور اس نے یک بارگی میں شمر نے کہا کہ حملہ کر دو۔ انہوں نے جب حملہ کیا، امام حسین کربلا میں اس طرح لڑتے رہے کہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حسین تو مظہر علی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں یوں لڑ رہے تھے یزیدیوں سے کہ کوئی بھی سامنے آتا تو ٹکتا نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واصل جہنم کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن پھر وہی بات کو میں دہراتا ہوں، اکیلے تنہا حسین میں اتنی طاقت تھی، وہ چاہتے تو 22,000 کا لشکر بھی کچھ نہ تھا، لیکن حکمت خدا بندی کچھ اور تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسین کے سامنے ظہر کا وقت آیا تو آپ نے ان سے کہا کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا کہ نماز تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی اور وقت نہیں ہے، اگر حسین کا سر کاٹنا ہے، اگر حسین کو شہید کرنا ہے، اگر حسین نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو پھر حسین کو شہید کرنا آسان نہ ہوگا۔ تو انہوں نے نماز کی حالت میں حضرت حسین پر حملے کیے، حضرت حسین پر تیروں کی برسات کی، حضرت حسین پر نیزوں کی برسات کی، حضرت حسین پر تلواروں سے آپ کے جسم کو انہوں نے شہید کیا، اور پھر ابن اشعث اور ایک روایت میں آتا ہے شمر نے آپ کے سر کو تن سے کاٹا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سے اللہم رزن بقضائک
و صبرن بلائکا، اور فرمایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ اگر تو حسین کی اس طرح قربانی پر راضی ہے تو حسین بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اس طرح جام شہادت نوش کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب آپ کے سر کو انہوں نے نیزے پر لٹکایا تو آپ کے سر کو یہاں سے اوپر کی جانب سے نیزے پر لٹکایا، اور آپ کا سر انور یہ منظر پیش کر رہا تھا کہ ایک سجدہ تو کر چکے اور دوسرے سجدے کی تمنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے بھی کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے لباس بھی کٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا ہے، تمام جسم نازنی بھی ہے، تمام جسم نازنی بھی کٹا ہوا اور چھدا ہوا ہے، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اے کربلا کے شہیدوں تم پر سلام۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے جو سر انور تھے، تمام رفقائے شہید جتنے بھی آپ کی کربلا میں شہید ہوئے، ان سب کے جسموں کو پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، اس قدر ظلم و ستم کیا گیا اور آپ کے خیمے کو جلا دیا گیا۔ اور میں یہ الفاظ نہیں کہتا اس لیے کہ اگر کسی مورخ نے لکھا بھی ہے تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ میرا عشق یہ نہیں کہتا کہ اگر جو یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے سروں سے، اہل بیت اطہار کی خواتین کے سروں سے چادروں کو اتار لیا تھا، تو میں تو یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و مبین نے بھی، فرمایا کہ جن کے آنچل کو چاند نے بھی نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو اگر آپ کی خواتین کے سروں سے چادروں کو وہ اتارتے تو پھر یہ سورج کیسے نکلتا، یہ چاند کیسے نکلتا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کی خواتین کو بھی اور حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں جب ان کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے حضرت حسین کی لبوں کو ہلایا، تو اس وقت حضرت زید بن ارقم صحابی رسول موجود تھے، وہ لاٹھی کے سہاڑے کپ کپاتے ہوئے ابن زیاد کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں بدبخت تو جانتا نہیں کہ یہ وہ لب ہیں کہ جن کو چوما حضور کرتے تھے، تو ان لبوں کو چھڑی کو لگاتا ہے۔ پھر ابن زیاد نے یزید کے دربار میں ان کو بھیجا۔ حضرت سکینہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اہل بیت کے قریب ہوا، تو آپ نے فرمایا اس قدر بے پردگی اور اس قدر ستایا گیا کہ جن اونٹوں پر سوار کیا گیا ان پر کجاوے نہ تھے، ان پر ننگی پیٹوں پر بٹھایا گیا اور اتنا بڑا سفر کرایا گیا۔ جب یزید کے دربار میں پہنچے تو کچھ لوگ اہل بیت اطہار کی خواتین کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب دمشق میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت زینب ان سے مخاطب ہوتی ہیں کہ جب ہم پر تیر برسائے جا رہے تھے تب تو تم ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اب تم روتے ہو، اب تم اسی طرح کربلا کی وجہ سے، ہم پر ظلم و ستم کی وجہ سے قیامت تک اس طرح ذلت و رسوائی کا سبب بن کر، عبرت کا نشان بن کر تم روتے رہو گے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت شکینہ نے ایک شخص سے کہا، وہ محب اہل بیت تھا، آپ نے فرمایا وہ حاضر خدمت ہوا تھا۔ حضرت شکینہ سے کہا کہ کوئی خدمت ہو تو بتائیں، آپ نے فرمایا کچھ اور نہیں ہے، بس ہمارے بابا حسین کا سر ذرا آگے کر دیں، کیونکہ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ سر حسین آگے ہوگا تو لوگ حسین کی سر کی طرف دیکھیں گے، ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ تو اس صحابی رسول نے، اس محب اہل بیت نے جس کے ہاتھ میں سر حسین تھا، اس کو کہا کہ سر آگے کر لو، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جو قیمت لیتا ہے، درم و دینار لیتا ہے وہ لے لے، سر حسین آگے کر لے۔ آپ نے درم و دینار دے کر سر حسین کو آگے کرایا۔ جب یزید کے دربار میں پہنچا، یہ لشکر لٹا ہوا، کٹا ہوا، چھدا ہوا اور اپنے رفقا سے
جدا ہوا جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو یزید پھر وہی حرکت کرتا ہے، اور جو یزید سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یزید پر لاکھوں لعنتیں ہوں، جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید براہ راست کربلا میں موجود نہیں تھا، یزید اگر براہ راست موجود نہیں تھا تو مجھے وہ فرزق کی وہ بات یاد آتی ہے شاعر کی، تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ براہ راست موجود نہ تھا لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ یا تو حسین بیعت کرے یا تو پھر اس کا سر میرے دربار میں پیش کیا جائے، تو یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ یزید اس میں شامل تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو تھا جب وہ پیش کیا گیا تو اس نے پھر چھڑی لگائی، تو وہاں ایک صحابی جن کی عمر اس وقت 99 برس تھی، انہوں نے کہا، تو اس کے بدلے میں یزید نے ان کو 1000 کوڑے لگوائے، اور وہ اس کی تاب لاتے نہ لاتے ہوئے وہ وہیں شہید بحق ہوئے، واصل بحق ہوئے۔ تو اس کے بعد یزید نے نعمان بن بشیر جو کوفہ میں پہلے گورنر تھا ابن زیاد سے پہلے، تو اسے بلایا اور اس کو کہا کہ یہ قافلہ جو ہے وہ مدینے میں لے کر جاؤ۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو جب مدینے کی طرف روانہ کیا گیا تو ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جو بڑی محبت کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب قافلہ دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا، تو جس مقام پر پڑاؤ کیا تو اس کے ایک قریب گرجا گھر تھا۔ جب وہاں پڑاؤ کیا تو وہاں ایک پادری جو تھا وہ اپنی عمارت پر تلاوت جو تھا توریت کی کر رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ کس کا سر نیزے پر لٹکا ہوا ہے، اور سر لٹکا ہوا نیزے پر ہے، جسم سے جدا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، جب اس نے یہ دیکھا وہ نیچے آیا اور جس کے ہاتھ میں سر حسین تھا اس سے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے حسین کا سر ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ حسین کا سر ہے تو اس راہب نے کہا کہ مجھے یہ سر جو ہے دے دو، اس کے بدلے میں درم و دینار لے لو، جب صبح تم روانہ ہوگے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو جب سر حسین لیا تو راہب نے سر حسین کو اپنے گرجا گھر میں رکھا، غسل دیا، دھویا، دھونے کے بعد کیا کہتا ہے کہ اچانک ایک نور نکلا۔ جب وہ نور نکلا تو اس سے رہا نہ گیا، اور وہ سر جو کٹا ہوا جسم سے لیکن پھر بھی زبان سے تلاوت قرآن جاری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ سورہ یاسین کی تلاوت جاری تھی، ایک میں آتا ہے کہ آپ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ کہ ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، یہ آیت کریمہ جاری تھی۔ تو جب راہب نے سنی تلاوت قرآن پاک تو آپ کی اس کرامت سے کہ جو سر کٹ کر بھی کرامت دکھا رہا ہے، آپ تھک گئے ہیں اور میں بھی اپنی گفتگو کے اختتام پر ہوں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب اس کرامت کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اس نے واپس سر حسین کیا۔ تو جب انہوں نے اس درہم و دینار کو کھولا راستے میں تقسیم کرنے کی غرض سے تو وہ ریت کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں۔ تو میرے عزیز دوستو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ وصال صنم ملا، نہ خدا ملا، نہ ان کو وہ کہیں کبھی نہ رہے۔ اور پھر یہی لوگ ہیں کہ اس گرجا گھر کے قریب ایک شعر بھی لکھا تھا کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم القیامہ، کہ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شعر جو ہے پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور بعد میں یہ آتا ہے کہ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت متعجب ہوا، گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا؟ تو راہب نے کہا کہ کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ جانتا ہوں
کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 پہلے برس کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے عزیز دوستو، جب سر حسین مدینہ میں پہنچا، قافلہ آپ کا یہ لٹا ہوا مدینہ میں پہنچا، تو جب حضرت زین العابدین اپنے قافلے کے ساتھ اپنے نانا کے روضے پر پہنچے تو پہلے تو صبر و استقامت کا پیکر بنے ہوئے تھے، لیکن جب نانا جان کے روضے کو دیکھا تو پھر رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسو اور زبان سے اس قدر سسکیاں پیدا ہوئی کہ نانا جان دیکھو کہ ہم پر کس قدر ظلم و ستم کیا گیا، میرے بابا حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے بھائی علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، میرے چچاؤں کو شہید کر دیا گیا۔ اپنے درد دل کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وقت تو گزر گیا، یزید کی حکومت ختم ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اس قدر عام ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ حسین کٹ کر بھی زندہ ہے اور یزید کاٹ کر بھی زندہ نہیں، کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کسی نے آج تک اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہو، اگر کوئی نام رکھتا ہے تو حسین رکھتا ہے، اور کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کر لیتا ہے، لیکن حسین کا جب کوئی نام لیتا ہے تو اس کا سر خود فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد جب عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی تو اس نے مختار سقفی کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور جب تسلط مختار سقفی قائم ہوا تو اس نے ایک ایک کو جو یزید کے حامی تھے، امام حسین کے قاتلین تھے، ان کو تلاش کر کے، اور ایک کے بارے میں یوں آتا ہے کہ وہ جب اس کے گھر یہ گیا مختار سقفی تو دیکھ اس کے بچہ کہتا ہے کہ بابا ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مختار سقفی نے وہاں تاریخی جملہ کہا کہ اس وقت نماز پڑھتے تھے نا جب حسین پڑھ رہے تھے، اب تو نماز پڑھتا ہے، اب تیری تسبیح اٹھانے کا کیا فائدہ۔ تو فرمایا اس کو باہر نکال، اور جس حال میں جس نے حضرت حسین اور آپ کے رفقا کو درد و کرب میں مبتلا کر کے شہید کیا تھا، اس طرح اس نے بدلہ لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض قاتلین کو تو اس نے زندہ جلایا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں یہ فلسفہ کربلا یہ بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد مختار سقفی کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہوا۔ بعض اوقات میں ایک بات کہتا ہوں، میرے دوست کافی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب طاقت قائم ہو، جب طاقت کا تسلط ہو تو فرعون نہ بنے، نمرود کردار نہ بنائیں، یزیدی کردار نہ بنائیں، بلکہ حسینی کردار ہو۔ اس لیے کہ مختار سقفی نے کام تو بہت اچھے کیے، لیکن جب تکبر آیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کو بھی بعد میں لوگوں نے واصل جہنم کیا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں طاقت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے تو پھر ہمیں کوئی نیچے والا نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ کربلا کی جو پیغام ہے، کربلا کا فلسفہ ہے، وہ یہی بتاتا ہے کہ جب طاقت میسر ہو تو عاجزی کا پیکر بن جائے، جب طاقت میسر ہو تو عجز و انکسار تمہارا مقدر بن جائے، تو طاقت کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کرے۔ یزید نے طاقت کا غلط استعمال کیا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے یزید کو عبرت کا نشان بنایا، اور حسین نے قربانی پیش کی، عز و انکسار پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حسین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اور میرے عزیز دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کہ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے نازش آل نبی تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا رو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہے زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے۔ میں ان الفاظ پر طبیعت کی نسازی کی وجہ سے
دل تو بہت تھا کہ امام حسین رضی اللہ، یہ امام حسین کا ذکر ہے کہ جس نے اتنا بلوا دیا، ورنہ اپنی طاقت تو اتنی نہیں کہ اس کو صرف کر سکیں، بلکہ جب ان زندوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بیمار ہو کر بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں محمد قاسم سے کہ وہ منقبت پیش کریں، اس کے بعد اسامہ قادری صاحب کو سلام پڑھیں گے۔